آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ میں اپنی لائف سے اس قدر پریشان ہوں کہ دل کرتا ہے کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سینکڑوں میل دور تک کوئی انسان نہ ہو۔ چاہے یہ بات محاورتاً کہی گئی ہو، مگر کیا آج کے دور میں واقعی ایسا کچھ حقیقی طور پر ممکن ہے؟ کیا آج بھی دنیا میں کچھ ایسی جگہ موجود ہیں جو انسانوں سے اتنا دور ہوں کہ وہاں تک پہنچنا یا واپس آنا دونوں لگ بھگ ناممکن ہو؟ ہماری اس زمین کا کل ایریا تقریباً 50 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں 35 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا پانی جبکہ 15 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کا ایریا خشکی پر مشتمل ہے، یعنی تقریباً 70% پانی اور 30% خشکی۔ اس 30% خشکی کا زیادہ تر حصہ آج بھی ایسا ہی ان ایکسپلورڈ اور غیر آباد ہے جیسا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ ہمارے شہر کے ایریاز جگہ جگہ انسانوں اور انسانی بستیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہمیں ان سب سے دور ایک ایسی جگہ جانا ہو جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، تو ہمیں سب سے پہلے بحیرہ اوقیانوس کے جنوب میں واقع آتش فشاں پہاڑوں سے بھرا ایک ویران جزیرہ جس کا نام ہے ٹرسٹن ڈا کنہ، اس پر جانا ہوگا، جس کا رقبہ تقریباً 207 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی صرف 250 لوگ۔ یہ 3 بر اعظموں یعنی ساؤتھ امریکہ، افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان میں واقع ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے یہاں پہنچ جائیں تو چاروں طرف صرف پانی اور سمندر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر آپ کے پاس ڈائریکشن لینے والے آلات مثلاً کمپاس وغیرہ بھی موجود نہ ہو تو آپ کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس سے قریب ترین جزیرہ جس کا نام سینٹ ہیلینا ہے وہ اس سے 2000 کلومیٹر دور ہے، یعنی 1243 میل۔ مگر یہاں پہنچ کر بھی مدد ملنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ یہ بھی ٹرسٹن ڈا کنہ کی طرح ویران اور بالکل غیر آباد ہے۔ اگر فاصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے قریب ترین جزیرہ بر اعظم افریقہ بنتا ہے، جس کا فاصلہ 2400 کلومیٹر ہے، اور یہاں تک جانے کے لیے اور اتنا سفر کرنے کے لیے کوئی بھی جہاز یا ایئرپورٹ یہاں دستیاب نہیں ہے۔ پورے سال میں بر اعظم افریقہ سے ایک بوٹ 8 سے 9 مرتبہ ہی یہاں چکر لگاتی ہے، اور اسے یہاں آنے میں 7 سے 10 دن کا وقت لگتا ہے۔ ٹرسٹن ڈا کنہ میں شاید چند لوگوں کی آبادی آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی طرح سے کہیں نظر بھی آ جائے، مگر کیا ہوگا اگر آپ کینیڈا میں موجود دنیا کے سب سے بڑے غیر آباد جزیرے ڈیمن آئلینڈ پر کسی طرح سے ٹیلی پورٹ ہو کر پہنچ جائیں، مگر یہاں کوئی ایک بھی شخص موجود نہ ہو جو آپ کے یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکے؟ ڈیمن آئلینڈ کا رقبہ ایک ملک کروشیا کے برابر ہے، یعنی 55,247 مربع کلومیٹر، اور یہ تمام علاقہ بالکل ویران ہے۔ جہاں تک بھی نظر جائے وہاں تک صرف پہاڑ اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ یہاں کسی بھی ڈائریکشن میں چلے جائیں، کوئی ایک انسان بھی آپ کو یہاں نہیں ملے گا۔ ڈیمن آئلینڈ کے کناروں سے 80 کلومیٹر دور ایک ریزورٹ جزیرہ موجود ہے جس کی آبادی 229 لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہاں تک جانے کے لیے بھی آپ کو بوٹ کی ضرورت ہوگی۔ اگر دنیا کے غیر آباد اور ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو ساؤتھ پول کو بھلا کس طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جہاں بر اعظم انٹارکٹیکا برف کے بڑے بڑے گلیشیئرز اور خون جما دینے والی ٹھنڈ پر مشتمل 14 ملین اسکوائر کلومیٹر کے عظیم ترین رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس قدر بڑا علاقہ صرف ایک امریکن ریسرچ سینٹر پر مشتمل ہے، جہاں صرف 100 کے قریب ریسرچرز موجود ہیں، اور یہ ریسرچ اسٹیشن بھی بر اعظم انٹارکٹیکا کے درمیان میں واقع نہیں ہے، جس کا فاصلہ کناروں سے سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ یہاں کسی طرح سے پھنس گئے تو اس ریسرچ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے 878 کلومیٹر کا فاصلہ ان برف کے گلیشیئرز اور برف کے پہاڑوں میں طے کرنا پڑے گا، اور وہ بھی پیدل، کیونکہ یہاں سفر کرنے کے لیے کوئی روڈز بھی موجود نہیں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہ سفر لگ بھگ ناممکن ہے۔ سب سے پہلے 1958 میں سوویت یونین اس علاقے میں داخل ہوئی اور اپنی اس اچیومنٹ کو دنیا کو دکھانے کے لیے یہاں ایک مجسمہ نصب کر دیا، جو آج بھی برف کی اس دنیا میں تن تنہا موجود ہے۔ اس کے چاروں طرف برف کے سوا سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں نے اس علاقے میں کئی بار قدم رکھنے کی کوشش کی، اور آخری بار یہ کوشش 2011 میں کی گئی، کیونکہ یہاں موجود موسمی شدت اور ماحول انسانی آبادی کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، اور انسانوں کو ویلکم کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے، اور کچھ ہی منفرد جانور ہیں جو اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، مثلاً پینگوئنز اور پولر بیئر وغیرہ۔ چلیں فرض کریں کہ اگر آپ بر اعظم انٹارکٹیکا سے کسی طرح نکلنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کے کناروں سے قریب ترین جزیرہ 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام ہے بووے آئلینڈ، اور یہ برف سے جمع ہوا 49 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یہاں کوئی بھی انسانی آبادی موجود نہیں ہے،
اور نہ ہی ممکن ہے کیونکہ یہ بالکل برف سے ڈھکا ہوا ہے، مگر پھر بھی ناروے اس کی ملکیت رکھنے کا دعوے دار ہے، وہ بھی کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر۔ یہاں دور دور تک صرف پانی ہی پانی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ برف سے ڈھکا ہوا ایک جزیرہ جس پر آپ موجود ہیں، یہاں چاروں طرف صرف پانی ہے یا کھلا آسمان، جو شاید کسی بھی انسان کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ بووے آئلینڈ کے قریب ترین علاقہ یا تو براعظم افریقہ ہے یا پھر ایک جزیرہ جس کا نام ہے ٹرسٹن ڈکونا، جس کا ذکر ہم سٹارٹ میں کر چکے ہیں کہ یہ بھی بالکل غیر آباد ہے اور بووے آئلینڈ سے 2260 کلومیٹر دور ہے، یعنی کوئی بھی انسان بغیر کسی ہوائی مدد کے یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب تک ہم خشکی کے قریب ترین اور انسانی آبادی سے دور ریموٹ ایریاز کے بارے میں ہی جان رہے تھے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 70% حصہ صرف پانی پر مشتمل ہے، لہٰذا کیا ہوگا کہ اگر ہم اس سمندری حصے کے درمیانی حصے میں پہنچ جائیں جس کے چاروں طرف کسی جزیرے کا نام و نشان نہ ہو؟ جی ہاں، ایسا ایک مقام سمندر میں موجود ہے جو انسانی آبادی اور زمین سے اتنا دور ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان دور جا ہی نہیں سکتا۔ بحر اوقیانوس کے پانیوں میں موجود ایک خطرناک علاقہ جس کے پاس ہزاروں کلومیٹر دور تک خشکی کا نام و نشان نہ ہو، اسے پوائنٹ نیمو کہتے ہیں۔ یہ انسانوں اور خشکی سے اس قدر دور ہے کہ اگر اس کے قریب ترین چھوٹے سے چھوٹے خشکی کے جزیرے پر پہنچنا ہو تو بھی 2690 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا، سمندری لہروں، موسموں کی شدت اور بھوک کا سامنا کرتے ہوئے۔ پوائنٹ نیمو کے پاس کوئی سمندری یا تجارتی جہاز بھی سفر نہیں کرتے کہ آپ کو کسی طرح سے ریسکیو کر سکیں، لہٰذا یہاں کسی بھی انسان کو مدد ملنا بالکل ناممکن ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا ریکارڈ تقریباً 16 دن کا بوٹ کا سفر ہے اور اتنا ہی وقت واپسی کے لیے۔ مگر یہ لوگ قریب ترین علاقے سے روانہ ہوئے تھے، ان کے پاس تمام تر سفری ضروریات اور مدد موجود تھی، لیکن اگر آپ یہاں کسی طرح اکیلے پھنس گئے تو کوئی بھی مدد کے لیے یہاں پہنچ نہیں پائے گا، کیونکہ آپ کے پاس انہیں سگنل دینے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہوگا جو یہ کام کر سکے، اور نہ ہی کمپاس موجود ہوگا۔ ہر طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا اور تاروں سے بھرا تاریک آسمان۔ اور دوستو، یہی ہے تمام انسانی آبادی سے سب سے دور اور سنسان مقام، جسے پول آف انسیسیبلٹی بھی کہتے ہیں، جہاں انسان چاہ کر انسانوں اور ان کی بستیوں سے دور اکیلے یہاں پہنچ تو سکتا ہے مگر واپس کبھی نہیں جا سکتا۔ تو دوستو، آپ ان میں سے کس جگہ جانے کا رسک لینا چاہیں گے اور کس کے ساتھ؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔